ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے عنوان کے تحت ان 7 خوش نصیبوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایسے 7 خوش نصیب مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ عظیم مسلمان ہیں، خوش نصیب مسلمان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی محشر کی گرمی سے بچائے گا، قیامت کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا، اور اپنے مبارک عرش کا مبارک سایہ ان مبارک لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیب افراد کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ دونوں محدثین امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ حدیث کی یہ سب سے معتبر 2 کتابیں اس حدیث مبارکہ کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام اور مرتبہ ان خوش نصیب افراد کو اس وقت ملے گا جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر طرف پریشانی لوگوں کو لاحق ہوگی، اور سورج کی کڑکتی ہوئی تپش اور روشنی ہوگی۔ ان حالات میں
کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور انہیں ہر قسم کی پریشانی سے تحفظ عطا فرمائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ برادران اسلام، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا تباہ کن ہے، قیامت کا دن ایک فیصلہ کن دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے اور قیامت کا دن اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ساری کائنات کے سارے لوگوں کے فیصلے قیامت کے دن کر دیے جائیں گے۔ کوئی جنت میں جا رہا ہوگا اور کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا۔ بڑے ہی پرسوز اور دل دہلا دینے والے مناظر ہوں گے اور قیامت کا دن قرآن پاک میں ہے کان مقدارہ 50 الف سنہ، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 دن کا نہیں، 50 سال کا نہیں، 50 سال کا نہیں، 50,000 سال کا یہ دن ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا دن ہوگا اور فیصلے کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ جس صحابی نے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس میل سے زمین کی پیمائش والا میل مراد ہے یا سرما دانی والا میل، اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ سرما دانی کے اندر جو سلائی ہوتی ہے، سرمچو ہوتا ہے، اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے، یا وہ مراد ہے۔ یعنی جس طرح سرما دانی کے وہ سرما دانی کا سرمچو قریب ہوتا ہے، اس طرح سورج آ کے مل جائے گا یا پھر زمین کی پیمائش والے میل کے مطابق وہ فاصلے پر ہوگا۔ وہ فرماتے میں نہیں جانتا اس سے کیا مراد ہے۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی مراد ہو، اگر 1 میل کے فاصلے پر بھی سورج آ جائے تو اس کی گرمی برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس وقت لاکھوں میل کے فاصلے پر سورج موجود ہے، اب بھی شدید گرمی میں آدمی چند گھنٹے گرمی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور 1 میل کے فاصلے پر اگر زمین کی مسافت والا میل ہی مان لیا جائے تو کس قدر گرمی کی شدت اور حدت ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر سرما دانی کی سلائی والا میل مراد ہے تو پھر اللہ کی پناہ، یعنی بالکل سورج، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بالکل سر کے ساتھ چپکا ہوگا، اور کس قدر سختی، کس قدر گرمی اور کتنی شدت اور تپش ہوگی جس کو سن کر ہی کلیجہ دہل جاتا ہے۔ برادران اسلام، یہ مناظر ہوں گے میدان قیامت کے، اور یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ شوہر اپنا بوجھ اٹھائے گا، بیوی اپنا بوجھ اٹھائے گی، والدین اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اولاد اپنا بوجھ اٹھائے گی، اور دوست ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ یہ ہولناک مناظر ہوں گے جن مناظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 خوش نصیب افراد کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان خوش نصیب افراد کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرانا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے کہ ان کیفیات میں جس کو یہ سایہ مل جائے گا اسے گویا کہ میدان محشر کی گرمی کی شدت اور حدت محسوس نہیں ہوگی۔ برادران اسلام، اب یہ خوش نصیب افراد کون سے، میں نمبر وار اور ترتیب وار عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ سننے سے پہلے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس سے 7 افراد مراد نہیں ہے، یعنی صرف 7 افراد ہی عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے 7 قسم کے لوگ مراد ہیں، یعنی جو بھی ان تعریفات پر پورا اتریں گے، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو،
یعنی 7 کیٹیگریز ہیں، یہ 7 اقسام ہیں۔ ان 7 اقسام کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان صفات کے حاملین جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے وہ لاکھوں میں ہو، وہ عرش الہی کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ کلی 7 افراد ہوں گے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ کہ 7 صفات رکھنے والے اور 7 قسم کے یہ لوگ ہوں گے، چاہے ان کی تعداد ہزاروں میں اور چاہے لاکھوں میں چاہے کروڑوں میں چلی جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اور دوسری بات، اس میں مرد عورت کی قید نہیں ہے۔ 7 قسم کے افراد میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ جو بھی ان صفات پر پورا اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اس تمہید اور تفصیل کے بعد آئیے ان 7 قسم کے افراد کا تذکرہ سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، جو قرآن و سنت کے مطابق عوام الناس کو انصاف فراہم کرتا ہے، عدل فراہم کرتا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، ظلم و ستم نہیں کرتا۔ ایسا عادل بادشاہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ٹھہرنے کی سعادت حاصل کر لے گا۔ اور اس میں صرف بادشاہ مراد نہیں ہے، یاد رکھیں اس سے ہر وہ حکمران مراد ہے جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے۔ اب وہ چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہو، اور چاہے چیف جسٹس ہو، اور چاہے وہ کسی بڑے عہدے پر وزیر اعلیٰ، گورنر، آئی جی، حتیٰ کہ ایس ایچ او، اس کا بھی بڑا اختیار ہوتا ہے۔ ایس ایچ او بھی اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ چاہے کوئی بھی یہ جو طاقت اور قوت رکھنے والا ہے، جو مسلمانوں کے اندر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو نہیں کرے گا، ایسا حکمران ہے جو ظالم ہے اور عدل و انصاف سے فیصلے کرنے والا نہیں ہے، اسے عرش الہی کا سایہ نہیں ملے گا، اسے معیشت کی گرمی کی شدت اور حدت برداشت کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہو، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہو، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لہذا نوجوانوں کو خبردار ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے اور نیکیاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ ایسے نوجوان کہ جن کی جوانی گناہوں میں نہیں، برائیوں میں نہیں، منکرات میں نہیں، بلکہ نیکیوں میں، اللہ کی فرما برداری میں، رسول پاک کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر رہی ہو، ایسے نوجوان بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور جوانی میں آدمی گناہ کرنے میں بھی آزاد ہے، نیکی کرنے میں بھی آزاد ہے، اس لیے اسلام نے خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر کے ظالم می شفت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور بڑھاپے پہ تو ظالم بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ بھی شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ لہذا بطور خاص ایسے نوجوان کہ جن کی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت شامل حال رہی ہو، تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 3، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہو، مسجد کے ساتھ اس کا دل جڑا رہتا ہو، مسجد میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہو، نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، دیگر نیک اعمال کے لیے مسجد میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہو اور اس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، دوسری نماز کے لیے اسے فکر ہوتی ہے، اور دوسری نماز پڑھتا ہے تو تیسری نماز کے لیے، تیسری نماز پڑھتا ہے تو چوتھی نماز کے لیے،
اور چوتھی نماز پڑھتا ہے تو پانچویں نماز کے لیے اس کا دل مسجد کی طرف اسے کھینچتا ہے اور اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ آدمی ہوگا جو جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوگا، جماعت کا اہتمام کرتا ہوگا، مسجد میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا وہ مسلمان، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے اور مسجد کے ساتھ اس کا دل اٹیچ رہتا ہے، ایسا مسلمان آدمی بھی قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم بنائیں، نمازوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم بنائیں، نماز با جماعت کو اپنی زندگی کے اندر واجب العمل قرار دے دیں اور کبھی بھی نماز با جماعت کو بغیر شرعی عذر کے ترک نہ کریں تاکہ یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ نمبر 4، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ دو مسلمان جو آپس میں دوست ہیں اور ان کی دوستی کی بنیاد دین ہے، ایسے دو مسلمان دوست کہ جن کی دوستی کی بنیاد دین ہے، جب بھی وہ آپس میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے نام پر اور دین کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اور جب بچھڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اور دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کی خاطر، جدائی ہوتی ہے تو اللہ کی خاطر۔ ایسے دو مسلمان دوست کہ جن کا آپس میں ایسا تعلق ہے اور تعلق ہے دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ان کی دوستی ہے، جس میں کوئی دنیا کا مقصد نہیں، دنیا کے کاروبار کا کوئی لالچ نہیں، کسی مفاد اور فائدے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی دوستی اللہ کے نام پر ہے۔ جب ملتے ہیں تو اللہ کی باتیں کرنے کے لیے، دین کی باتیں کرنے کے لیے دین کے نام پر جمع ہوتے ہیں اور دین کے نام پر ہی جدا ہوتے ہیں، جب پھر ملتے ہیں تو پھر دین کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ ایسے دو مسلمان جن کی دوستی کی بنیاد دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں قسم کے مسلمانوں کو عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دوستی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، کوشش کریں متقی، پرہیزگار، دیندار، للہیت، تقوی رکھنے والے جو مسلمان ہیں ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کو اپنے قریب لائیں، ان سے تعلق بنائیں، ان سے دوستیاں گاٹھیں۔ رسول پاک نے یہاں تک فرمایا تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر پرہیزگار لوگ، یعنی اگر آپ نے کھانا کھلانا ہے تو پرہیزگاروں کی دعوت کیا کریں، پرہیزگاروں کو اپنے قریب کریں، پرہیزگاروں کو پروٹوکول دیں۔ اور پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہیں، پیارے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے دوستوں میں دیکھیں کہ ہم نے دوستیاں کن بنیادوں پر کی ہوئی ہیں۔ اگر کمزور بنیادیں ہیں تو اپنی دوستی کی بنیادوں کو مضبوط بنائیں اور نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، متقی لوگوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار لوگوں کو اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کریں اور یہ سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ایسے لوگوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نمبر 5، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی جس کو کوئی منصب والی اور حسن و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر دے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوں گا، میں کسی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ یعنی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی منصب والی، اقتدار والی، حکومت والی اور حسن و جمال والی، مال و منال والی عورت کسی کو دعوت گناہ دے اور گناہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ ہو سوائے اللہ کے ڈر کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس میں ہر وہ گناہ بھی شامل ہے جس پر بندہ کرنے پر قادر تھا، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں تھی، صرف اللہ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس کا ایک نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے، جب ایک اقتدار اور حسن و جمال والی عورت، سورہ یوسف میں پورا واقعہ موجود ہے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور برائی کی طرف مائل کرنا چاہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح انکار کیا، کس طرح ان کے لیے تالے ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی شان کو سورہ یوسف کے اندر بیان کیا اور ان کو اپنا پرہیزگار بندہ ڈکلیئر فرمایا۔ تو وہ بندہ کتنا پرہیزگار ہے جسے گناہ کا پورا موقع تھا کہ وہ گناہ کر لیتا، کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی،
لیکن اللہ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑ دیا کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ سے ڈر گیا اور وہ گناہ چھوڑ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، ایسا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اتنا چھپا کے کرتا ہے اور اتنا خفیہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا، یعنی بالکل کسی کو علم نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور اتنا چھپا کے خفیہ طور پہ صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ایسا خفیہ صدقہ کرنے والا مسلمان بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں کوشش کریں ایسے صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں جن کا صرف آپ کو علم ہو یا اللہ تعالیٰ کو علم ہو، اور کسی کو اس بارے میں معلوم نہ ہو۔ اللہ بھی بھولنے والا نہیں، اللہ کے فرشتے بھی بھولنے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج کل تو یہ سلسلہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کل کیا ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر اور ڈھڈورا پیٹ، نیکی کر اور اعلان کروا، نیکی کر اور اپنے نام کی تختی لگوا، نیکی کر اور شور مچا۔ آج کل تو یہ لوگ چاہتے ہیں جو میں نیکی کروں سب کو پتہ چلے کہ میں کتنا سخی ہوں اور کتنا میں مال اپنا خرچ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہاں ریاکاری آ سکتی ہے، اور ریاکاری اعمال کے ثواب کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ لہذا کوشش فرمائیں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے ایسا صدقہ و خیرات کرتا رہے کہ جس کا علم اس کو ہو یا پروردگار عالم کو ہو۔ تو ایسا صدقہ کرنے والا مسلمان بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 7، وہ مسلمان جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایسا مسلمان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں نمازیں پڑھتا ہے، تنہائی میں قیام اللیل کرتا ہے، تنہائی میں شب بیداری کرتا ہے، تنہائی میں اپنے رب کے نام کا ورد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہے راضی نہیں ہے، اللہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے، گرفتار نہ کر لے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ 2 قسم کے آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی چوکی داری میں پہرا دیتی رہی، یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاگتی رہی، ایسی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور دوسری ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس میں سے آنسو نکل آئے، چاہے مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ خوش نصیب مسلمان وہ ہے جو تنہائی میں، خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اور پھر اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، یہ 7 قسم کے افراد وہ ہیں جب کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، اپنی جنت میں داخلے کی فکر ہوگی، کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان صفات کے حاملین کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 7 صفات ہم سب کے اندر پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہم سب کے اندر پیدا کر دے۔ کل قیامت کا دن میرے بھائیوں بڑا سخت دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، نفسا نفسی کا دن ہے، اور وہ ایسا دن ہے کہ جس دن سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس دن جو کامیاب ہو گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، جو اس دن ناکام ہو گیا وہ واقعتاً ناکام ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس کو یوم تغابن کہا ہے، ذالک یوم التغابن، سورہ تغابن کے اندر، کہ یہ ہار اور جیت کا دن ہے، یہ اصل دن ہے جس میں جو بندہ ہار گیا وہ ہار گیا، جو جیت گیا وہ جیت گیا۔
دنیا کی جیت بھی زیادہ معنی نہیں رکھتی اور دنیا کی ہار بھی جو ہے وہ زیادہ معنی نہیں رکھتی. اصل ہار اور جیت وہ ہوگی جو قیامت کی ہار اور جیت ہے. جو قیامت کے دن جیت گیا یعنی بخشا گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو قیامت کے دن ہار گیا میرے بھائیوں وہ ناکام اور نامراد ہو گیا. اس لیے کوشش فرمائیں 7 قسم کے ان افراد کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کروائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے مبارک عرش کا مبارک سایہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.